حي على الصلاة حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھنا یا ان کے حوالے سے جھوٹی بات کہنا یا کسی بات کو حدیث کہہ کر پیش کرنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی صف میں آتا ہے، اس کی سختی سے ممانعت اور اس کے بارے میں وعید۔ جو پہلی حدیث ہے یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 38 ہے، مسلم میں یہ 106 ہے، ترمذی میں یہ 2660 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، یقیناً جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث جو ہے وہ بھی بخاری میں جو ہے وہ اس کا نمبر 34 ہے، مسلم میں 1291، ترمذی میں 1000۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبروں کی تحقیق اور تفتیش کا حکم دیا کرتے تھے اور خبر دینے والے کی بھی صداقت کے اہتمام کی ترغیب دلاتے تھے۔ واضح رہے کہ حکم کی اصل بنیاد قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خبروں کی تحقیق کی ترغیب دلائی وہاں اس کا سبب بھی یوں بیان کیا کہ عنقریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹی روایات گڑھ کے ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قبول حدیث کے سلسلے میں تحقیق کا رویہ اپنائیں تاکہ ہم صحیح اور درست احادیث پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آج کی یہ جو ساری احادیث یہ دونوں بیان کرنے کا مقصد اور یہ سارا جو ہے اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ اس وقت واقعتاً یہ دور آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے فرامین جو ہیں وہ منسوخ کر دیے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں اور مسلمان ان کو اندھی عقیدت میں، اندھی محبت میں آگے سے آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو واٹس ایپ ہے یا اور کوئی طریقہ ہے اس پر وہ آگے سے آگے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں جب ہم تحقیق نہیں کرتے اور غلط بات کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اس کو ہم بھی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اشاعت کرنی ہے، وہ اللہ نے ہم کو کہا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو، ان کی سنتوں کو، ان کی حدیث کو زندہ کرنا ہے۔ یہی اس وقت ہماری پوری امت مسلمہ کا فرض ہے جو اللہ نے اس پر قائم کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم احادیث مبارکہ کی تحقیق کیا کریں۔ دیکھیں، جب کوئی شخص ہم کو بہت اچھا لگتا ہے یا جس پہ ہمیں بڑا مان ہوتا ہے، کوئی دوسرا ہمیں اس کے حوالے سے آ کر بتاتا ہے کہ وہ تم کو فلاں بات کہہ رہا ہے، لیکن ہم کو جو لگتا ہے کہ بھئی نہیں، وہ میں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ مجھ کو ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یا وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہم ایک عام آدمی کے بارے میں یہ رائے بڑی آسانی سے کہہ لیتے کہ نہیں، یہ وہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگ غلط بیان نہیں کر رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے دلوں میں
ہماری جان مال اولاد آبرو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جانے قربان کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے وہ تقاضے بھی ادا کرنے ہیں، جس میں سب سے پہلے احادیث رسول کی پیروی تو کرنی ہے، لیکن اس کی تحقیق بھی کرنی ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی من گڑت احادیث سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں جن کا اوریجن کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون ہے، کس نے کیا ہے، کیا ہے، بس اب آنکھیں بند کر کے ہم لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، بس حدیث رسول ہے، حدیث مبارکہ، بس اس کو آگے فارورڈ کر دو، تو یہ ثواب نہیں ہے، یہ گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام۔